نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غسل کے لیے برہنہ ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، اور اصل وجہ تو اس کی یہی ہے کہ اس میں سطر کھل جانے کا اندیشہ اور امکان ہے، بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ٹوائلٹس، باتھ رومز وغیرہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے، بلکہ ان کے ہاں دروازہ بھی بغیر تالے کے بھی ہوتا اور کبھی خالی پردہ ہی ہوتا، ایک موٹا پردہ لٹکا دیا جاتا اور وہی بیریئر ہوتا۔ تو اب ظاہری بات ہے ایسا شخص کبھی غسل کرے تو امکان ہے کہ حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر کوئی وہاں پہ داخل ہو جائے جس کو معلوم نہ ہو کہ استنجا خانے میں یا باتھ روم میں کوئی موجود ہے۔ تو اس وقت یہ رعایت کی گئی اور بتایا گیا، اس بات کا خیال رکھا گیا کہ بھی باتھ روم جب جائیں اور غسل کرنا ہو تو سارے کپڑے نہ اتار دیں، بلکہ کچھ حصہ نیچے کا جو سطر غلیظہ ہے یعنی اثر سطر ہے وہ کور رکھی جائے، چھپائی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرمایا، بلکہ چادر وغیرہ کچھ تہبند جسے کہتے ہیں، دھوتی لنگی کہتے ہیں، اس طرح سے آپ نے اپنا معمول رکھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت مناسب اور مسنون طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس میں اکراہ، ناپسندیدگی تو ضرور ہے، لیکن کوئی حرمت والا پہلو نہیں ہے، کیونکہ وہ معلول بعلہ ہے، یعنی ایک علت، ایک وجہ ہے، ایک سبب، ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے۔ اور وہ علت حتمی اس طور پر نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ غسل خانے میں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی وہاں پر داخل ہی ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آج کے زمانے میں اب چونکہ ٹوائلٹس ایسے بنے ہیں کہ جس میں وہ باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، تالے لگے ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں، اس کو آپ باقاعدہ کنڈی لگا دیجئے، کلپ اس کو کر دیجئے، بند کر دیجئے، چٹخنی لگی ہوتی ہے، مختلف انداز سے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں، تو سیف اور سیکیور ہے اس حوالے سے۔ اس کے باوجود مستحب اور سنت عمل یہی ہے کہ اپنی سطر کورڈ رکھی جائے، یعنی مثلا آدمی نہاتے ہوئے باتھ روم جا رہا ہے تو پورے پاجامہ نہ پہنا ہو تو کم از کم انڈر گارمنٹس میں سے کچھ حصہ پہن کے، کچھ بھی پاجامہ چھوٹا نہ ہو، ٹراؤزرز ہو جائے جو اپ ٹو نی ہوتی ہے، یا اوپر تک بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہوئے برکت اور ثواب بھی حاصل کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم بہرحال اس اہتمام کو بھی یا اہتمال کو بھی، کبھی اتفاقی طور پر ایسا ہوتا ہے اور آپ سب کا مشاہدہ ہوگا کہ کبھی آدمی باتھ روم میں اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ اس نے جلدی میں کنڈی لگائی ہے، لیکن وہ نہیں ہوتی، اور کوئی آدمی باہر سے گھر ہی کا کوئی فرد آتا ہے اور وہ کوشش کر کے اس کو پش کرتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے تو پتا جناب موصوف ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس امکان کو بھی جڑ سے ہٹا دینا یہ بھی اچھی مناسب بات ہوگی۔ تیسرا اس میں ایک فائدہ اور بھی ہے کہ بہرحال باتھ روم میں جن اور جنات اور ان کی کچھ خبیث جو ذریت ہے موجود ہوتی ہے، اور اس سے بھی ہم پناہ مانگ کے جاتے ہیں، اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ تو وہ باتھ روم میں ہوتے ہیں، بہت سی روایت سے پتہ چلتا ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ وسوسے نہ آئیں، خرابیاں نہ آئیں۔ اور ایک اور اہم مسئلہ اس میں ہے، اور وہ یہ کہ جب لوگ غسل کرتے ہیں بالخصوص، تو عموماً آج کل یہ فیشن ہے کہ وہ شاور استعمال کرتے ہیں، بیٹھ کے نہیں کرتے۔ اب بیٹھ کے کرنے میں برہنہ بھی ہوتے تب بھی، کپڑوں کے بغیر بھی ہوتے تب بھی سطر کچھ نہ کچھ ڈھکی ہوتی۔ کھڑے ہو کے نہانے میں شاور وغیرہ سے یہ خطرہ ہے کہ سطر پوری کھلی بھی ہے تو اس میں وسوسوں کا آنے کا اندیشہ زیادہ ہے، خبیث جنوں اور جنیوں کی وجہ سے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کھڑے ہو کے آدمی جب نہا رہا ہو یا عورت، تو آگے کا حصہ اس کا یا پیچھے کا حصہ، یہ سطر کے دونوں آگے پیچھے کے حصے یہ قبلے کی جانب جا سکتے ہیں۔ آدمی
انیڈورٹنٹلی، بے اختیاری طور پر، غیر اختیاری طور پر اس کا سامنا یا اس کا پیچھا قبلے کی طرف ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں یہ منع ہے، اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ اب اس میں فرق ہے کہ کس جگہ اور کس جگہ نہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے، احناف کے ہاں ہر حالت میں فرنٹ اور بیک آپ کا قبلے کی ڈائریکشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہری بات ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کے نہا رہا ہے تو اس کو اس کی رعایت کیسے وہ کرے گا؟ کبھی صابن اٹھانے کے لیے آگے ہوتا ہے، ذرا پانی کھولنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، تو اس میں لامحالہ کچھ نہ کچھ امکان رہے گا کہ باتھ روم یا داخل ہوتے ہی وہ ٹب میں جاتے ہوئے تو اس کی شرمگاہ کا حصہ آگے یا پیچھے کا وہ اس طرف قبلے کی طرف ہوگا، تو گویا یہ اس وعید کے خلاف، اس یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے باوجود اس کام میں مبتلا ہوا۔ اور آخری بات یہ، بلکہ دو باتیں اور، ایک تو یہ کہ کبھی خدا نخواستہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کسی شخص کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے، ایمرجنسی ہو جائے، اور وہ اس حالت میں ہو، برہنہ حالت میں وہاں پڑا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا مثلا، کوئی چوٹ لگ گئی، یا فینٹ ہو گیا، یا سلپ ہو گیا، یا خدا نخواستہ اس کی روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی، تو اب وہ اندر پڑا ہے ننگا، اللہ معاف فرمائے، عافیت سے رکھے سب کو۔ اور باہر والے پریشان ہو رہے، جب کافی دیر ہوگی تو دروازہ توڑ کے کھول کے کسی طرح پہنچیں گے تو پتہ چلا جناب پورے تین چار لوگوں کی جو اندر گئی، سب دیکھ رہے کہ برہنا پڑے گا، تو نقصان ہی نقصان ہے اس کا۔ پھر ایک اور اس میں مفسدہ یہ ہے کہ جب، یعنی خراب چیز اس کی یہ ہے کہ کھڑے ہو کے جب نہاتے ہیں تو اس کا تعلق برہنگی سے تو نہیں ہے، لیکن اس سے ہے کہ کھڑے ہو کے جب نہاتے ہیں تو پانی ضائع بہت کرتے ہیں، کیونکہ وہ مستقل اب سر کے اوپر نیم گرم پانی لگ رہا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، خاص طور سے ٹھنڈے دنوں میں یا بہت شدید گرمی کے بعد شام میں کام سے آتے ہوئے، تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، پانی مستقل بہہ رہا ہے، تو پانی کو ضائع کرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اور بھی بہت سے مفاسد ہوں گے، یہ سارے 10 کچھ خیال میں آ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اگر آج کوئی دروازہ بند کر کے کپڑے اتار کے نہاتا ہے یا باتھ روم جاتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، یعنی کبیرہ گناہ اس کو نہیں ہوگا، لیکن وہ سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے اجر سے محروم رہے گا، برکتیں نہیں ملیں گی، اور یہ سارے مفاسد جو بیان کیے اس کے وہ اپنی جگہ۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔